نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جیسا کہ پچھلے نشست میں معراج شریف کے تعلق سے بیان چل رہا تھا، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پکاری۔ اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما کر نماز پڑھائی۔ اب اس کے آگے کا واقعہ عرض کیا جائے گا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما چکے، نماز پڑھا چکے، تو اس کے بعد ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ جیسا کہ آج ہم دنیا میں جلسہ کرتے ہیں، اپنے ماحول میں جلسہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہی کہ ایک کوئی بڑا عالم، بڑا خطیب باہر سے بلایا جاتا ہے، اور جتنے وہاں کے موجودہ لوکل خطیب ہیں پہلے وہ اپنی اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی اپنی تقریر کرتے ہیں، اور اس آنے والے مہمان کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس جلسہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اور اعزاز میں جو یہ جلسہ منعقد کیا گیا، تو 5 انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و رفعت و بلندی بیان فرمائی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں نے اپنا اپنا خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور سامنے جو سامعین ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ انبیاء ہیں۔ تو ان انبیاء کی موجودگی میں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، آج ان کے چند نکات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معراج شریف کا یہ پیغام ہے، پہلا پیغام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی مسلمانوں کی اور اسلام کی بات نہیں کی کہ صرف ان کے لیے میں رحمت بن کر کے آیا، بلکہ فرمایا سارے عالمین کے لیے۔ تو یہ ایک عالمی پیغام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معراج کے موقع پر دیا۔ اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو مذہب ہے، ہمارا یہ جو نبی ہے، یہ کس عالمی، یہ نبی ایک عالمی شان رکھتا ہے، اور یہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، مجھے کل بنی نوع آدم کے لیے، کل انسانوں کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بھیجا۔ یعنی میں سارے عالمین کے لیے رحمت بھی ہوں، اور سارے عالم کو پروردگار عالم کا خوف سنانے والا اور اس کی رحمتوں کی طرف بلانے والا، اس کی رحمتوں کی خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔
تو میں چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں اس بیان کی جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا، فرقان حمید نازل فرمایا، قرآن حمید نازل فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے۔ فیہ تبیان لکل شیء، اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اب آج ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، آج ہمیں علم ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدسہ میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ یہ ہماری جو کتاب ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف مذہبی کتابیں ہیں، اس میں صرف مذہبی باتیں موجود ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں ہر ایک چیز کا بیان موجود ہے، اور جاننے والوں نے اپنے علم و فراست کی بنیاد پر اس بات کی تہ تک گئے اور اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ سائنس کے علوم بھی قرآن میں موجود ہیں، اور آج موجودہ دور کے ادوار کے ہمارے سارے علوم و فنون کسی نہ کسی طریقے سے یقیناً قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرًا أُمَّتِي أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ مجھے اس امت کا نبی بنایا گیا جو بہترین امت ہے۔ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت میں، انبیاء کے سامنے ہمارا ذکر فرما رہے ہیں، ہم امتیوں کا، ہمارا، آپ کا، ہم سب کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ مجھے فخر اس بات کا ہے کہ میں بہترین امت کا نبی ہوں۔ اگر امتی فخر کرے اپنے نبی پر کہ ہم خیر الانبیاء کے امتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہاں اس کا برعکس ایک نبی فخر کر رہا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، تو کیا وہ آج ہمارے لیے؟ یقیناً وہ فخر ہمارے لیے نہیں، ہماری تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمیں کہیں بھی عدد و شمار میں لیا جائے، لیکن یقیناً اس امت میں ایسے ایسے برگزیدہ بندے بھی اللہ کے گزرے ہیں کہ جن پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہمیں یہ تدریس بھی مل رہی ہے، اس بات سے یہ درس بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنا بھی شمار ان میں کرانے کی کوشش کریں، ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر فخر فرما رہے ہیں کہ بہترین امت ہیں، تو جسے بہترین امت کہا جائے تو یقیناً اس کا پھر انداز، اس کا پھر اخلاق، اس کا پھر کردار بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اور کس لیے بہتر امت ہے کہ آگے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، کہ مجھے ایسی امت عطا کی گئی جو میانہ روی کو پسند کرتی ہے، اوسط درجہ کو پسند کرتی ہے، درمیانہ روی کو پسند کرتی ہے، نہ اسے افراط پسند ہے نہ تفریط، یعنی نہ کسی چیز میں حد سے تجاوز کرو اور نہ کسی چیز میں حد سے کمی کرو، بلکہ جو ایک معتدل روی ہے، ایک اعتدال کی راہ ہے، نہ حد سے زیادہ کوئی چیز ہے نہ حد سے کم، بلکہ جو معتدل راہ ہے، میانہ روی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ تو یقیناً اس امت کی خیر اسی میں ہے، اس امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ معتدل روی کو پسند کرے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، کہ مجھے وہ امت عطا کی گئی جو اول ہے اور آخر ہے۔ کیسا پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ اس کی شان ہے کہ وہ اول و آخر ہے۔ ہمارا رب کائنات اول و آخر ہے، مگر وہ اپنی شان کے شایان شان اول و آخر ہے، اور اس نے یہی شان اپنے حبیب پیارے کو بھی دی ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی اول و آخر ہے، اور اس کا یہ نبی، یہ محبوب بھی اول و آخر ہے۔ وہ اپنی شان قدرت کے لائق، وہ اپنی شان الوہیت کے لائق اول و آخر ہے، یہ اپنی شان محبوبیت کے لائق شایان شان اول و آخر ہے، کہ یہ اس طرح اول و آخر ہے اس کا محبوب کہ بعثت میں تو سب سے آخر میں تشریف فرما ہو رہا ہے، دنیا میں سب سے آخر نبی بن کر کے آ رہا ہے، مگر تخلیق میں یقیناً وہ خود ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیانی سفر کو طے کر رہے تھے، یعنی ابھی آدم کا پتلا بھی بنانا تھا اور میرا نبی تھا، اس معنی میں وہ اول ہے اور آخر خاتم الانبیاء ہے، اس معنی میں وہ آخر ہے۔ تو فرمایا اے نبی،
اے میرے محبوب، آپ میرے محبوب ہو تو یقیناً آپ کی امت بھی میری محبوب ہے، اور جس طرح ہم نے آپ کو آپ کی شایان شان اول و آخر بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو بھی اول و آخر بنا دے رہے۔ تو یہ امت اول و آخر ہے اس ناطے کہ بعثت میں یہ امت آخر میں آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی امت نہیں، کیونکہ کوئی نبی نہیں تو کوئی امت نہیں، لیکن یہ پہلی اس معاملہ میں ہے کہ حساب و کتاب میں اس سے سب سے پہلے حساب و کتاب کیا جائے گا، جنت کے داخلہ میں اس کا سب سے پہلے جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توسل ہے اور یہ ان کا تصدق ہے کہ ان کی امت بھی ان کو صدق و طفیل اول و آخر ہے۔ تو فرمایا آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وشرح لی صدری، اور میرے لیے میرے دل کو کھول دیا گیا، میرے سینے کو اللہ کے معرفت کے لیے کھول دیا گیا، اور فرمایا ووضع عنی وزری، اور میرے اوپر سے سارے بوجھ اتار لیے گئے۔ اب نہ مجھے کچھ ملنے کی خوشی ہے، نہ مجھے کچھ چھوٹنے کا غم ہے، کہ نہ ملنے سے ٹینشن ہوا کرتا ہے، غم ہوا کرتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر سے سارے بوجھ، سارے غم اتار لیے گئے۔ آگے آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ورفع ذکری، میرے ذکر کو بلند کیا گیا، میرے ذکر کو بلند کیا گیا، اور کیسا بلند کیا گیا کہ پروردگار نے یہ چاہا کہ اگر میرا ذکر اور میرے حبیب کا ذکر الگ الگ رہے گا تو شاید کچھ بدبخت اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں، لیکن حضور کے ذکر کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا کہ میرے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو یقیناً میرے محبوب کے ذکر کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب اذان میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جائے گا، نماز میں اگر پروردگار عالم کو رب العالمین کہہ کر کے پکارا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا، تو اس کے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا جائے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ جس طرح پروردگار کے ذکر کو فنا نہیں ہے، پروردگار کا ذکر مٹنا نہیں ہے، اسی طرح اس کے حبیب کا بھی ذکر بلند و بالا ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجعلنی فاتحا خاتمہ، اور مجھے فاتحا خاتمہ بنایا، یعنی مجھے کھولنے والا بھی بنایا، میں نبوت کا اور تمام قسم کی رحمتوں کے دروازے کو کھولنے والا بھی ہوں، اور خاتم النبیین ہوں، نبوت پہ مہر لگانے والا اور سب سے آخر نبی بھی ہوں، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تشریف لائے گا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور میں فاتح اس معاملے میں ہوں کہ میں کھولنے والا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطاب فرما کر کے بیٹھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور آپ نے خطاب فرما کر حضور علیہ السلام کے خطاب کی تصدیق فرمائی کہ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف صحیح ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا میں نے اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب میں اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ معراج شریف کا ایسا واقعہ ہے جس نے عقل انسانی کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور آج تک کوئی اس کے رموز کو کلیتاً جان نہ سکا۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسی بھی نبی کو اس کی امت کے لحاظ سے عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا کیونکہ ان کے دور میں جادو کا معاملہ بہت آگے تھا، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ عصا پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا دورہ تھا، اور ان کے پاس کچھ مرضوں کے سوا سارے امراض کی دوائیں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات و کمالات عطا کیے گئے کہ جن چیزوں کی ان کے پاس جن امراض کی دوا نہیں تھی، ان امراض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا کیا اللہ کے عطا سے۔ مگر یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک رہنی ہے، تو اب اسے ایسے ایسے معجزات عطا کرنے تھے کہ قیامت تک جس کا جواب نہ مل سکے۔
اللہ رب العزت کو یقیناً علم تھا کہ سائنس کی ترقی کا دور بھی آئے گا اور لوگ چاند پہ جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ لوگ چاند پہ جائیں گے، ایک وقت لگائیں گے۔ اب اس کا جواب اور اس کا توڑ میں اس کو اس طرح عطا کر دے رہا ہوں کہ ایک ہی آن میں ایسی ایسی جگہوں کی سیر کروا دے رہا ہوں کہ جس کی مثال سائنس تک بھی دینے میں حیرت محسوس کرے۔ تم تو صرف چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہو، یہ ساتوں آسمان پہ جائے گا، جنت و دوزخ کو دیکھے گا اپنے آنکھوں سے، حتیٰ کہ پروردگار عالم کا دیدار کرے گا اور ایک آن کے آن واپس بھی چلا آئے گا۔ تو یہ فلسفہ معراج ہے جس نے لوگوں کی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تو اب آج اس کے تعلق سے تھوڑی سی اور ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی 3 شان ہے۔ ایک تو یہ آپ کی بشریت، دوسرا آپ کی نورانیت، اور تیسرا آپ کی حقانیت۔ تو یقیناً یہ معراج یہ تینوں جہتوں سے اور تینوں صفات کی معراج تھی، یعنی اسی معراج میں آپ کے بشریت کی بھی معراج ہونا تھی، نورانیت کی بھی معراج ہونا تھی، اور آپ کی حقیقت کی بھی معراج ہونا تھی۔ پھر آپ معراج میں کہاں کہاں تک تشریف لے گئے تو کلام پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، یعنی دنا اور فتدلی یہ 2 حرف ہیں، یہ 2 لفظ ہیں، یہ دونوں قربت کے لیے آتے ہیں۔ ایک اشارہ رب کی طرف کیا گیا اور ایک اشارہ اس بندے کی طرف کیا گیا کہ کتنا قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی۔ اب یہاں ایک بات یہ بتاؤں کہ قرب بات ایک ہی سے کام چل جاتا، لفظ ایک ہی استعمال کیا جاتا تو بھی کام چل جاتا، یہ 2 لفظ استعمال کرنے کی مصلحت کیا ہے؟ تو فقہا نے ارشاد فرمایا، صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ دراصل حضور کی 2 معراجیں ہونی تھی، اور معراج 2 طرح کی تھی، ایک تو اللہ رب العزت کی ذات سے ملاقات ہونی تھی اور دوسری اس کی صفات سے ملاقات ہونی تھی۔ تو ایک ذات کی معراج تھی، ایک صفات کی معراج تھی، اس لیے 2 لفظ استعمال کیا۔ مگر کس انداز میں استعمال کیا؟ فرمایا دنا فتدلی، دنا میں 3 حروف رکھے، فتدلی میں 4 حروف رکھے۔ اب عربی زبان کا، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ میں جتنے حرف بڑھتے چلے جاتے ہیں معنویت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا دنا کی نسبت بندے کی طرف کیا، فتدلی کی نسبت اپنی طرف کیا۔ فرمایا بندہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، یقیناً بہت بلند و بالا مقام ہے، یقیناً بہت رفع و اعلیٰ مقام ہے، لیکن بندہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، بندہ بندہ رہتا ہے، خدا خدا رہتا ہے، عبد عبد رہتا ہے، معبود معبود رہتا ہے۔ اپنی جہاں شان کی بات آئی وہاں ایک حرف زیادہ فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو جامعیت اور جو اکملیت اس پاک پروردگار میں ہے یقیناً وہ معبود ہے، اور جو اس میں ہے تو وہ یقیناً عبد ہے۔ عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا، معبود کبھی عبد نہیں ہو سکتا۔ تو دنا کی صورت میں جب حضور ان صفات سے کے قریب ہوئے، صفات الہیہ سے قریب ہوئے، تو حضور اس صفات الہیہ سے مزین ہوتے گئے، حضور اس صفات الہیہ سے حضور کا اپنا رنگ اترتا گیا، اور صبغت اللہ کا رنگ چڑھتا گیا، اس کی صفات کا رنگ چڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب حضور کلیتاً اللہ رب العزت کے صفات کے مظہر اتم بن گئے، اور جب اس قابل بن گئے کہ اب اسے ان کی یہ شان ہو گئی کہ اب وہ اللہ کی ذات کا دیدار کرا دیں، تو فتدلی کی صورت میں ذات کی معراج ہوئی، اور حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کیا۔ یہ مقام دنا فتدلی تھا۔ اور پھر کتنا قریب ہوئے تو کلام پاک نے ارشاد فرمایا فقاب قوسین او ادنا، قاب قوسین او ادنا، یہاں ارشاد فرمایا قاب قوسین۔ پیر نصیر الدین نصیر ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ قاب قوسین کی صورت میں ہوا قرب و وصال، کھل گیا فلسفہ ثم دنا آج کی رات۔
یعنی قاب قوسین کی صورت میں وصال ہوا. جیسے جب میں مثال دے کر کے آپ کو بات سمجھاؤں، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو اس طرح سے ملتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپس میں گلے لگا کر کے وہ صورت بنا لیتے ہیں کمان کی سی. فرمایا میری ذات یقیناً مثال سے پاک ہے. اللہ رب العزت کسی بھی مثال سے پاک ہے، لیکن خود جب اپنے نور کی مثال دینی ہوئی تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. اس کے نور کی مثال تو بندوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. تو فرمایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دو دوست آپس میں ملتے ہیں، دو کمانیں بن جاتی ہیں، تو فرمایا اس طرح سے ملے کہ دوری کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی فاصلے کی گنجائش نہ رہی. عربی ایک کا ایک مقصد اور بھی عرض کروں، ایک مطلب اور بھی، کہ عربی لوگ جب آپس میں دو قبائل دشمن ہوتے تھے، اور جب دشمن ہونے کے بعد ان کی رنجشیں ختم ہوتی تھیں، آپس میں دوست ہو جاتے تھے، تو اپنی کمانوں کو ملا کر کے ایک جگہ سے تیر چلاتے تھے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہماری کمانوں کا نشانہ ایک ہے، اب ہمارا دشمن بھی ایک ہوگا، دوست بھی ایک ہوگا. پروردگار عالم قاب قوسین سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے حبیب پیارے، اب تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے. اب جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو تجھ سے محبت کرے گا اے میرے حبیب وہ مجھ سے محبت کرے گا. اب میری رضا کو تیری رضا میں تلاش کرو، یعنی جسے میری رضا کی خواہش ہو، مجھ پروردگار کی رضا کی خواہش ہو، وہ میری رضا کو اے حبیب تجھ میں تلاش کرے، میری اطاعت کو تجھ میں تلاش کرے. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور انتہائی قریب ہوئے. پھر کلام پاک نے کیا فرمایا کہ اس قربت کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب. اب کتنا قریب ہوئے وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے، لیکن جتنا بھی قریب ہوئے ایک فرق ضرور رہا کہ عبد عبد رہا، معبود معبود رہا، اللہ اللہ رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا. یعنی مصطفیٰ کی شان کتنا بھی بلند و بالا ہو، یقیناً مصطفیٰ عبد رہا. وہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا خدا رہا، یقیناً وہ مصطفیٰ نہیں. تو پتہ چلا صرف فاصلہ توحید رہا، فاصلہ الوہیت رہا، یعنی اللہ رب العزت لا شریک رہا، اور حضور رحمت علیہ وسلم اس کی ذات میں شریک نہ ہوئے. حضور عبد رہے، وہ پروردگار معبود رہا. اسی لیے اس کو جب ذکر فرمایا شروع میں ہی تو عبد ہی کہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ان کو یہ صفات و کمال حاصل ہو گیا اور نبیوں کی امتوں نے یہی دھوکہ کھایا، یہی غلطی کھائی کہ جب انہوں نے اپنے نبی کی شان و عظمت کو دیکھا تو کسی نے اس نبی کو خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا. فرمایا یہ امت محمدیہ کا یہ شرف ہے کہ وہ کمال تو دیکھے گی اپنے نبی کا، عروج تو دیکھے گی اپنے نبی کا، لیکن ہر صورت میں اپنے نبی کو خدا کا بندہ جانے گی، خدا کو معبود جانے گی اور حبیب کو اس کا بندہ جانے گی. کتنی بڑی نعمت ہے یہ بندگی کہ وہ شاعر نے کہا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. پتہ یہ چلا کہ صرف ایک فرق رہا کہ حبیب حبیب رہا، خدا خدا رہا، محمد مصطفیٰ رہا، یعنی کہ یہ فرق عبد و معبود کا یقیناً قائم و دائم رہا. تو اس سفر معراج کے ذریعہ ہمیں معتدل روی کا بھی پیغام ملا، افراط و تفرید سے بچنے کی بھی نصیحت کی گئی کہ نہ افراد کرو کہ حضور کی شان کو اتنا زیادہ بھی نہ بڑھاؤ کہ ان کو خدا کا درجہ دے دو، اور نہ اس میں تفرید کرو کہ ان کے شان کو گھٹانے کی. یقیناً ان کی شان میں گستاخی بھی کفر ہے، اور ان کی شان کو پروردگار کے مقابل ٹھہرا دینا یا ان کو پروردگار قرار دے دینا یہ بھی کفر ہے. فرمایا کفر سے بچو، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خاص بندہ جانو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغام یہ دیا کہ نہ تم عیسائیوں کی طرح ہو جانا، نہ کسی گمراہ قوم کی طرح ہو جانا کہ تم اس نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دینا یا خدا کے جیسا کہہ دینا یا خدا کہہ دینا، بلکہ تم یہی کہنا کہ یہ تمامی کمالات کے باوجود بندہ ہے، بعد از خدا بزرگ
تو یہ قصہ مختصر یعنی خدا خدا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ حبیب کبریا ہے، وہ حبیب کبریا ہے۔ تو پروردگار عالم سے آج یہ بیان اختتام کو پہنچا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرمائے، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔